جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عباد الرحمن جو ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیوی کے علاوہ، یعنی جو نیک بندے ہوتے ہیں، سچے بندے ہوتے ہیں، اگر اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا چاہے تو کس سے کرتے ہیں؟ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈی سے جس کا وہ مالک ہے، یعنی کوئی لونڈی جنگ میں ہاتھ میں آئے، اگر آپ اس کے مالک ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنے خواہش نفس کو پورا کر سکتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور ان دونوں سے خواہش نفس مٹانے سے کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو شخص تلاش کرے گا اس کے علاوہ، فإنہم کیا ہوگا؟ وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی شریعت اسلام نے بتایا کہ جائز طریقے سے خواہش سے نفس مٹانے کے دو راستے ہیں، اور دو ہی شخص ہیں عورتوں میں سے جن سے آپ اپنی خواہش کو مٹا سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کی بیوی ہو گئی جن سے آپ نے شرعی طور پر آپ نے نکاح کیا ہو، اور دوسری عورت وہ ہوئی جو آپ کے ملکیت میں ہے، یعنی آپ کی لونڈی۔ یعنی دو عورت سے خواہش نفس کی تکمیل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سے بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ شریعت اسلام نے اس کے علاوہ جائز قرار۔ عورتوں کو گھر میں سمٹا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو برے نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس زمانے کے ساتھ ساتھ یہ زمانہ ابھی آیا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر۔ آپ خاص کر ممبئی دہلی وغیرہ میں جائیں گے تو بدکاری یا عورتوں کا برہنہ رہنا نمایاں کم رہتی ہے، لیکن آپ ممبئی بھی جائیں گے یا دہلی جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کی عورتیں کس طرح رہتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غیر مسلمانہ رواج ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دور آئے گا جب عورتیں کیا ہوں گی؟ اپنے پنڈلیوں کو دکھاتی پھریں گی۔ وہ دور آ چکا ہے دوستو۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مسلم خواتین بھی ان برائیوں میں شامل ہوتی جا رہی ہے، اور رحمان کی صفت اللہ رب العالمین نے بتایا کیا ہے؟ رحمان کی صفت، عباد الرحمن کی صفت یہ ہے لا یزنون، بدکاری نہیں کرتے۔ رحمان کی صفت یہ ہے، رحمان کی عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو شرمگاہ کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ زناکاری ہو، بدکاری ہو، آنکھ سے بھی زنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ شرمگاہ سے زنا نہیں، صرف شرمگاہ سے صرف زنا نہیں ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی زنا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو برے کام ہیں ان برے کام سے بچنا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا جن سے واضح ہوگا کہ کس طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر گزرے، اور کس طرح انہوں نے اپنے نفس کی حفاظت کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کے بنے۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا ہے طلب، یوسف میں تیار ہوں، سچ سمجھ کے تیار ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کائنات کا کوئی آدمی نہیں جو ہمارے بیچ میں آئے، میری خواہش کو پوری کر دو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ زلیخا نے بار بار منانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی، یوسف مان جاؤ ورنہ میں تمہیں جیل کے سلاخے میں ڈال دوں گا، یوسف مان جاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ لیکن یوسف نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب العالمین کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لرز جاتا ہے، جس میں کانپنے لگتا ہے۔ آخر کار زلیخا کے اصرار پر جب زیادہ اصرار کرنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگے۔ دروازے بند تھے، لیکن رب کا حکم ہوتا ہے یوسف دوڑ رہے ہیں، دروازے آٹومیٹک کھول رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، لیکن بعد میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یوسف نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی، مجھے بہلانے کی کوشش کی۔ آخر کار زلیخا ایک بادشاہ کی بیوی تھی، آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بری کیا، بادشاہ بھی جان گیا کہ میری بیوی بدکردار ہے، میری بیوی کے کارناموں کا نتیجہ ہے، یوسف بالکل بے قصور ہے، کوئی قصور نہیں یوسف کا۔ تو گویا کہ اگر یوسف علیہ السلام وہاں چاہتے، 7 دروازے تھے، کوئی انٹرفیئر نہیں، کوئی دخل اندازی نہیں، اگر چاہتے تو اس عورت سے
बदकारी कर सकते थे, लेकिन नहीं, रब का खौफ आया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। चुनांचे हमें सोचना चाहिए कि कितना बड़ा गुनाह है, कितना अजीम गुनाह है, हम जिन गुनाहों का हम आए दिन करते जा रहे हैं। मुस्लिम समाज में भी शर्म और हया जैसी चीज़ खत्म होती जा रही है। मर्द के अंदर तो खत्म लगभग हो चुकी है, औरतों के अंदर भी खत्म होती जा रही है। हमारे अंदर शर्म रहेगा तब तो औरतों को शर्म दिलाने की कोशिश करेंगे। तो बेहयाई, बदकिरदारी, ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर राइज है, एक दूसरे की इज्जत ना करना। तो हाज़रीन गिरामी, तो हमें सोचना ये चाहिए कि आज हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, क्या उस समाज के अंदर बदकिरदारी है? अगर हमारे समाज के अंदर ज़िनाकारी जैसी बुराई है तो हमें बढ़ चढ़ के उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे मिसाल कायम करना चाहिए। चुनांचे और एक वाक़या हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का है। सारा उस वक्त की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो कहा जाता है सारा अलैहिस्सलाम थी। तो बादशाह की नीयत बिगड़ गई। बादशाह ने बुरे नज़र से देखा, बदकारी करनी चाहे, लेकिन फौरन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम वज़ू बनाने लगी। वज़ू बनाकर रब्बुल आलमीन के दरबार में सजदे करने लगे और कहने लगी, अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर अगर मैं ईमान रखती हूँ तो तू मेरे शर्मगाह की हिफाजत फरमा। और मुजीबुद्दावात में से हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी। जैसे दुआ करती है रब्बुल आलमीन के अर्श में दुआ कबूल होती है। बादशाह बदनीयत से उस औरत के पास यानी सारा अलैहिस्सलाम के पास जाता है और जाती अपने घुटने के बल गिर पड़ता है। चुनांचे हज़रत सारा अलैहिस्सलाम घबराने लगती है और अपने नफ्स में कहने लगती है, अगर ये बादशाह मर गया तो मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम आ जाएगा। चुनांचे कहे सारा अलैहिस्सलाम रब से दुआ करने लगी कि रब्बा, इस बादशाह को जान से ना मारना, इस बादशाह को तेरी कुदरत का कमाल दिखाना। चुनांचे बादशाह फिर ठीक हो जाता है। फिर उसी नीयत से फिर सारा अलैहिस्सलाम की तरफ वो बादशाह दौड़ता है, जाता है, लेकिन फिर घुटनों के बल गिर पड़ता है। चुनांचे आखिरकार उस बादशाह को पता चल गया ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है। वो बादशाह क्या करता है, अपने दरबारियों को बुलाता है और कहता है, इस औरत को मेरे पास से ले जाओ। ये कोई आम इंसान नहीं है, कोई जिन या फरिश्ता हुआ होगा, ये आम इंसान नहीं है। चुनांचे उन करामात को देखकर वो बादशाह लरस गया और बादशाह ने कहा कि मैं इस औरत को एक लोंडी हिबा करना है, इख्तिसार के साथ पेश करूँगा। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तुम्हें दिरहम दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। औरत ने सोचा पैसे की भी ज़रूरत है और पैसा लेती हूँ तो इज्जत जाती है। चुनांचे आखिरकार औरत तैयार हो गई, लेकिन जब उस काम के करने का वक्त आया, मौका आया, औरत लरस गई और कहने लगी, अगर आज मैं पैसे के लिए ये बदकारी करती हूँ, पैसा तो चला जाए, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी इज्जत जो जाएगी, रब के सामने मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। चुनांचे औरत पीछे हट गई, उस मर्द को मना कर। तो हाज़रीन गिरामी, ज़िनाकारी, बदकारी